الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج سورہ فاتحہ کے حوالے سے عنوان پہ اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو کی تھی، اور آج بھی کچھ حصہ انشاءاللہ اسی پہ ہم بات کریں گے، اور انتہائی اہم ترین موضوع ہدایت سے متعلق ہے۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہدایت انتہائی اہم ترین چیز ہے جو نہ صرف انسان کو بلکہ تمام مخلوقات کے لیے پیدائش کے فوراً بعد اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہدایت یا رہنمائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ فرمایا کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے۔ اور اس پہ بہت ساری ہم نے اگزامپل اور تفصیلات بتائی تھی کہ جس کمپنی کی ہم چیز خریدتے ہیں اسی کمپنی کا کیٹلاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید انسانی زندگی کے لیے کیٹلاگ کی حیثیت رکھتا ہے، ہدایت اور رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن مجید شروع سے آخر تک ہم مطالعہ کر لیں تو انسانوں سے متعلق گفتگو کرتا ہے، انسانوں کا لین دین، شادی، نکاح، خرید و فروخت، سفر کے معاملات، یہ ساری چیزیں وہ اس میں رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کے لیے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف اگر آپ کو لاہور جانا ہو اور آپ ٹکٹ لانے کی بجائے وہاں سے ریلوے ٹائم ٹیبل کی بک خرید کے لائیں اور روز اس کا مطالعہ کرتے رہیں تو آپ زندگی بھر مطالعہ کرتے رہیں، کبھی بھی لاہور نہیں پہنچ سکیں گے جب تک آپ اس کے لیے سفر اختیار نہ کریں۔ تو اسی طرح قرآن مجید رکھنے کے باوجود بھی ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم قرآن مجید پر عمل کا آغاز نہ کر لیں۔ ہم اس راستے کی مشقت، تکالیف، صبر، امتحانات، یہ سارے مراحل جب طے کریں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود پہ پہنچیں گے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے اور وضاحت فرمائی، ایک مقام پہ فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے موجود ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اب ہمیں چاہیے صراط مستقیم، ہم روز دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ہدایت عطا فرما۔ تو فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اب اگر تم دیکھنا چاہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو اپنے رب کو دیکھو۔ اب رب کو کیسے دیکھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی وہم، گمان، قیاس، ادراک سے ماورا ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم کیسے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے تاکہ ہم بھی صراط مستقیم پہ چلنا شروع ہو جائیں؟ تو اس کے لیے ہمیں مظاہر فطرت پر غور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو پیدا کیا ہے، تم یہ غور کرو کہ خارجی کائنات میں انسان کے علاوہ باقی تمام کی تمام کائنات کس طرح اپنے منزل کے لیے سرگرداں ہے، کس طرح اپنی منزل کی جانب سفر کر رہی ہے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ مطلب سورج کو دیکھیں تو اس کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا مخصوص وقت ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بھی شخص جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ 200 سال کے بعد فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج گرہن ہوگا۔ تو یہ بتانے والے کا کمال نہیں ہے، بتانے والا یا غور کرنے والا واقف ہے اس بات سے کہ یہ سورج جس کے حکم سے چل رہا ہے یہ کبھی اپنی رفتار میں کمی بیشی نہیں کرے گا، اپنے راستے کو کبھی تبدیل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جس ذات کے حکم پر چل رہا ہے اس کے قانون مستحکم ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح علی ھذا القیاس آپ چیزوں پر غور کرتے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پورا کائنات کا نظام ایک مخصوص ڈھب پہ رواں دواں ہے، کسی کے حکم کے تابع محسوس ہوتا ہے۔ اور تیسری بات بڑی خاص یہ کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات کو نفع پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کسی چیز سے نقصان نہیں پیدا ہو رہا۔
ہاں اس کے استعمال سے، غلط استعمال سے لوگ اس کو نقصان یقیناً دہ بنا رہے ہوں گے، لیکن وہ چیز فطری طور پہ نفع بخش چیز ہوگی۔ تو یہ صراط مستقیم آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا کہ صراط مستقیم سے مراد یہ کہ اللہ کے حکم کے تحت چلنا۔ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے لیے نفع بخش کام کرنا، آپ کی ذات سے جب انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو یہ صراط مستقیم ہے۔ سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے۔ پھر کائنات پر غور کرنا، یہ بھی ایک مخصوص طبقہ ہی غور کرتا ہے۔ ہر آدمی روز باہر نکلتا ہے لیکن سورج کو کبھی سر اٹھا کے اس نے دیکھا نہیں کہ میں اس کو دیکھ کے سبحان اللہ کہوں کہ اس سے کتنے سارے فائدے ہو رہے ہیں مجھے، حالانکہ اسی سے دن طلوع ہو رہا ہے، اسی سے اس کو روشنی ملتی ہے، اسی سے اس کو حرارت ملتی ہے، اسی سے وٹامن ڈی ملتی ہے، اسی کے ذریعے کتنے سارے جراثیم ختم کر دیے جاتے ہیں۔ بے شمار نفع اور فائدے جو ابھی تک انسان جستجو کر رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے، آج جا کے اسی سورج سے جو لاکھوں سال سے اسی طرح کام کر رہا ہے، لیکن آج جا کے ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انرجی پیدا کر سکتے ہیں، اور سولر سسٹم حاصل کر کے ہم کتنی بڑی نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورج تو ہزاروں لاکھوں سال سے ہے، لیکن انسانی ذہن اب پہنچا یہ بھی کہ یہاں سے بھی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ جیسے جیسے انسانی علم اور عقل بڑھے گی تو یہ چیزیں اور زیادہ راز اپنے کھولتی چلی جائے گی۔ اب ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو انسانوں جیسا ہوتا، انسانوں میں سے ہوتا، تاکہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہوتا ہے کہ ہاں فلاں شخص کو ہم نے دیکھا ہے جو صراط مستقیم پہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی سند قرآن مجید نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، پہلے حضور کی زبان سے اپنے لیے کہلوایا ان ربی علی صراط مستقیم، اور اب کہا کہ انکا علی صراط مستقیم، بے شک اے نبی آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اب اگر انسانوں کو نمونہ چاہیے، ان کو چاہیے کہ واقعی یہ کیا ممکن راستہ ہے یا نہیں، تو وہ دیکھیں کہ ان جیسا ایک انسان جو ان میں تشریف لائے وہ بھی کن راستوں پر چلے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا کی آلائشوں میں، خرابیوں میں، ایسے ہی دور جاہلیت کے معاشرے میں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ تو آپ ان کی زندگی کو پورا مطالعہ کریں، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد شخصیت ہے پورے روئے زمین پر، روز ازل سے لے کر ابد تک۔ یہ ایک چیلنج ہے، جس طرح قرآن ایک چیلنج ہے انسانوں کے لیے، اسی طرح حضور کی ذات بھی اور ان کی سیرت بھی اور ان کی پوری زندگی ایک چیلنج کے طور پر ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ پائیں گے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا نام کیا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سوتے تھے تو کس کروٹ پہ سوتے تھے، کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ ان کے ساری زندگی کا پہلو کوئی نہیں بتا سکتا، کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ وہ چلتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ پیتے کیسے تھے، وہ جہاد میں کمانڈ کیسے کرتے تھے، وہ کیسی کیسی حکمت عملی اختیار کیا کرتے تھے، وہ تجارت کیسے کرتے تھے، وہ غریب تھے تو زندگی کیسے بسر کی، باپ تھے تو باپ کا رشتہ کیسے نبھایا، بیٹے تھے تو کس طرح رشتہ نبھایا، بھائی تھے تو کس طرح رشتہ نبھایا۔ یعنی کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو حضور کی زندگی سے رہنمائی نہ مل جائے۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو کتنا بڑا دکھ ہے، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ حضور کی طرف دیکھیے۔ ماں کا انتقال کب ان کے زندگی میں ہوتا ہے، اگر آپ کو ماں کا انتقال کا دکھ پہنچا ہے تو آپ حضور کی طرف دیکھیے۔ بیٹوں کا انتقال کا دکھ اگر آپ نے دیکھا زندگی میں تو آپ حضور کی طرف دیکھ لیجئے۔ چچا کے انتقال کا، شہادت کا اگر آپ نے دکھ دیکھا ہے اپنی زندگی میں، سمجھتے ہیں بہت بڑا دکھ ہے، تو حضور کے چچا کی طرف دیکھ لیجئے۔ یعنی کہ آپ کو حضور کی زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ مل سکے، جس سے رہنمائی اور ہدایت نہ ملے۔ تو یہ دو سورسز ہیں صراط مستقیم کے، ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم اور انک اعلیٰ صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم پہ آج ہماری بات ہو رہی ہے۔ ہدایت پہ ہم بات کر چکے تھے پچھلے اس میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم ہم بتا رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے معنی یہ ہیں کہ سیدھا راستہ، لیکن کمال بات میں آپ کو بتاؤں کہ سیدھا راستہ صرف صراط کے معنی ہیں، مستقیم کے نہیں ہیں۔ صراط کہتے ہی سیدھے راستے کو ہیں، جیسے پل صراط، باریک سیدھا راستہ، اور مستقیم کا جب اس میں ایڈیشن ہوا ہے تو مستقیم نکلا ہے قیام سے۔ کہا کہ سیدھا راستہ ایک تو ایسا ہوتا ہے جو یوں چل رہا ہو، اوپر جا رہا ہو پھر نیچے جا رہا ہو، اس طرح یہ بھی سیدھا ہے، لیکن اس میں پیچ و خم ہے۔ جب مستقیم آ جائے تو اس کا مطلب ہے جس میں قیام کیا جا سکے، جس میں آپ کے گرنے کا اندیشہ نہ ہو، جس میں آپ کے پاؤں جمے رہیں۔ تو کہا کہ ایسا صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہو۔ یہاں سے قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اس نے باطل عقائد کا بطلان بھی کیا۔
دنیا نے شروع میں گولائی کو، گول کو کی بڑی عظمت کو جانا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز گولائی میں ہے، اور اسی سے جو ہندوؤں کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے مایا کا، یا جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے مختلف جنم کا، تو وہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ روح حلول کر جاتی ہے، وہ ایک جنم سے دوسرے جنم میں، کہ یہ ایک سرکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دائرہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تھا تو پاک صاف تھا، پھر وہ گندا ہوتا چلا گیا، تو اگلے جنم پھر اس کو دیا جاتا ہے کہ پھر وہ پاکیزہ ہو جائے، اپنے آپ کو چینج کرے، تو جب تک اس کو جنم ملتا رہتا ہے جب تک وہ دوبارہ اسی حالت میں نہ آ جائے جس میں وہ دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ یہاں قرآن نے کہا کہ تم جس حالت میں آئے بھیجے گئے تھے اس سے زیادہ بہتر حالت میں ہمارے پاس پہنچنا، پہلی بات۔ دوسری بات، مستقیم کا اضافہ کر کے یہ بتایا کہ تمہارا زندگی کا دور گولائی میں نہیں ہے، بلکہ تمہارا اسٹریٹ راستہ ہے، تم آگے بڑھ رہے ہو، کیونکہ گول چلنے والا وہ جو کولو کا بیل ہوتا ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے اور وہ گول گول گھومتا رہتا ہے، وہ بیل یہ سمجھتا ہے چلتے ہوئے کہ میں بہت سارا سفر طے کر لیا، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹتی ہے تو وہ اسی مقام پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ گولائی نہیں ہے، بلکہ ہمارا راستہ سیدھا جا رہا ہے اور ہم روز بروز آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے تقاضا قرآن مجید کا۔ یہاں مستقیم سے یہ بھی ایک اضافی بات آتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں ہدایت عطا فرما جو صراط مستقیم ہو۔ قرآن خود اپنے آپ کو اتنا خوبصورت سمجھاتا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رب ہے، پالنے والا ہے، کس کا؟ عالمین کا۔ کس طرح پال رہا ہے؟ الرحمن الرحیم کی دو صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ دونوں صفات آئیں، جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پالنے والا وہ ہے، مجھے پانی دینے والا وہ ہے، مجھے آکسیجن دینے والا وہ ہے، سورج میرے لیے اس نے لگایا، میری ماں کے دل میں محبت اس نے پیدا کر دی، مجھے چلنے کے لیے زمین عطا کی، زمین ساری خزانوں سے بھر دی میرے لیے تاکہ میں سبزیاں کھا سکوں، فروٹ یعنی کہ میں جس طرف دیکھوں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ تم زمین و آسمان میں اور اپنے جسم کے اندر دونوں جگہوں پر غور کرو، تم حیرت میں پڑتے جاؤ گے کہ یہ تو کمال ہے، کسی حق جس نے کیا ہے وہ حق ہے۔ اگر ہم اندرونی سسٹم پر بات کریں تو بھی انسانی عقل حیران ہو جاتی کہ کس طریقے سے یہ اندر کی مشینری ہماری چل رہی ہے۔ آپ سب اس پہ غور و فکر کرتے چلے جائیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے کہا مالک یوم الدین، تو ہی تو مالک ہے، اور اس کے آگے سرنڈر کر دیا ہم، اور خود غلامی میں آ گئے۔ کہا کہ تو اس روز کا، اس زمانے کا، یوم کا مطلب میں نے زمانہ بھی بتایا تھا، اس زمانے کا مالک جس میں صرف اور صرف فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ اس زمین پر ہم اور آپ کوشش کر کے وہ دن لے کر آ جائیں۔ دونوں کا مالک اس وقت وہ ہوگا جس دن فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہوگا، تب کہا جائے گا اللہ مالک ہے۔ اور اگر فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے تو گویا اس کو مالک آپ نے منہ سے کہا ہوا ہے، عملی طور پہ اس کا انکار ہے۔ تو مالک یوم الدین جب ہم نے کہہ دیا کہ وہی مالک ہے تو اب ہم اس کے سامنے عاجزی سے جھک جاتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری غلامی اختیار کرتے ہیں، ہم تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی میں نے یہاں پر یہ بتایا تھا، اور بہت ڈیٹیل سے عبادت پہ ہم نے تفصیلی اس میں پہلوؤں پر بھی بات ہم نے کی تھی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ یہ اتنا مشکل کام ہے تیری محکومیت کا کہ تو ہی ہماری مدد فرما، تو استعانت فرما۔ اس کے بعد اب ہم کھڑے ہوئے ہیں لک و دک صحرا میں، سامنے کوئی منزل نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے تیری طرف آنے کی، تیرے راستے پر، اب تو ہی راستہ دکھا ہمیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ تو نے پیدا کیا ہے تو ہی ہدایت دے گا۔ ہم اپنے بچوں کو کہاں ایجوکیشن دلوائیں، تو ہمیں بتائے گا۔ ہم بچوں کی شادی کس انداز میں کریں، کون سی رسمیں کریں، ہمیں تو اور تیرا نبی ہی بتائے گا۔ ہم تجارت کریں تو کیسی کریں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو اور تیرا نبی ہی ہمیں بتا سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ صراط مستقیم جو قدم قدم پر ہمیں حاصل کرنا ہے، صرف نماز میں کھڑے ہو کے یہ جملہ پڑھنے سے تھوڑی ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمیں جواب بھی مل جاتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ کیا دیا ہے۔ اب اس مقام سے آگے اگر ہم چلتے ہیں، کیسا صراط مستقیم، یہ بھی سمجھایا۔ اب ہم نے کہہ تو دیا کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو پھر قرآن خود ہی سمجھاتا ہے کہ تمہیں بتا دیں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ فرمایا انعمت علیہم، وہ جن پر انعامات کیے، اور وضاحت کرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اس راستے پر نہیں، اس راستے پر جس پر انعامات ہوئے۔ اس پہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں
ہم انعامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کون سی قومیں انعام یافتہ ہوتی ہیں، انعامات نعمت کسے کہتے ہیں، اور کیا آج پاکستانی قوم من حیث القوم نعمت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر نعمت ہے تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، اگر ہم نعمتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم نعمت والوں کے راستے پر نہیں ہیں، وہ علامات ہم پر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر یا تو غضب والوں میں سے اللہ نہ کرے موجود ہوں، یا پھر جو گمراہ ہو گئے ان میں سے نہ ہو جائے۔ تو یہ بالکل کلیئر کر کے قرآن مجید سمجھاتا ہے، کوئی ابہام نہیں رکھتا، ایک ایک اسٹینڈرڈ پیمانہ دے دیتا ہے کہ تم روز کہہ دیتے ہو صراط مستقیم پہ چلا اور سمجھتے ہو تم صراط مستقیم پہ ہو، تمہیں ہم بتا رہے ہیں پیمانہ کیا ہے۔ تم یہ سامنے دیکھو کہ یہ لسٹ ہے انعام یافتہ لوگوں کی، اور اپنے آپ کو کمپیئر کرو کہ تم ان جیسے جو ان پہ انعامات تھے تم پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے تم اس راستے پر ہو، اور یہ دوسرا گروہ ہے جس پہ غضب ہوا اور گمراہ ہوئے، اگر یہ والی علامات تم میں پائی جاتی ہیں تو پھر تم استغفار کرو اور توبہ کرو اور واپس اپنے راستے کی طرف آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔